باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام حضرات محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک و ازواجک و اہل بیتک یا سیدی یا حبیبی یا جد الحسن والحسین۔ آج کی آیت بینہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور نصرانی ہوئے اور صابئی ہوئے، ان میں سے جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اعمال صالحہ کیے، پس ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہیں ہے کوئی خوف ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو بات ارشاد فرمائی، جو بات بیان فرمائی ہے، اس میں سب سے پہلے ایک گروہ کو بیان کیا جن کا ذکر اللہ نے فرمایا، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ان سے مراد وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ کہیں گئے ہوں گے بھی آ جائیں گے، گئے ہوں گے نماز پہ بھی آ جائیں گے، نماز پہ گئے ہوں گے، تشریف رکھیں نا، درس سن لیں اس کے بعد۔ بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، اور ایمان سے مراد کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اور جو دوسری صفت ایمانی ہے وہ اس کے ذیل میں وہ بھی ثابت ہو جائے گی۔ دوسرا گروہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والذین ہادوا، وہ لوگ جو یہودی ہوئے۔ قوم یہود یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، والنصارى، اور جو نصرانی ہوئے، عیسائی ہوئے۔ یہ قوم حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کی قوم ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے، والصابئین، اور وہ لوگ جو صابی ہوئے۔ یہ صابی کون ہیں؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ یہود کی قوم سے الگ ہو گئے تھے۔ اصل میں صابی ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر لیں، ایک فرقے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا فرقہ، دوسرا گروہ اختیار کر لیں، تو ان کو عربی زبان کے اندر صابی کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا صابئون، تو اس سے مراد بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہودی ہیں کہ جو دین یہود کو چھوڑ کر الگ ہو گئے، یا اس سے مراد وہ عیسائی ہیں کہ جنہوں نے تعلیمات عیسوی کو چھوڑ کر اپنی نئی تعلیمات گھڑ لیں۔ اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو پہلے دین ابراہیم پر قائم تھے، لیکن انہوں نے دین ابراہیمی کو چھوڑ کر ستارہ پرستی جو ہے اختیار کر لی۔ یہ لوگ ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے، ستاروں کو پوجا کرتے تھے، جن کو ستارہ پرست کہتے ہیں، ان کو عربی زبان میں صابی کہا گیا۔ تو مختلف قسم کی اس میں آراء ہیں۔ المختصر یہ وہ قوم ہے کہ جو حق سے الگ ہو کر ایک باطل نظریے کو، باطل فرقے کو انہوں نے اختیار کر لیا تھا۔ آگے اللہ فرماتا ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ یہ جتنے گروہ ہیں ان میں سے جو شخص ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایک بہت عظیم اجر تیار ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس اجر میں سے ایک اجر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تمام قسم کے خوفوں سے، ڈر سے بے نیاز کر دے گا، ان میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں رہے گا۔ ولا هم یحزنون، اور آخرت کی غمگینیوں کے اندر جہاں ہر بندہ مصیبت کا شکار ہوگا، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن پر کسی قسم کا کوئی غم آخرت کے اندر موجود نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ آیت، اس میں ایک اشکال ہے۔ سب سے پہلا اشکال یہ ہے کہ اللہ نے آیت کا آغاز فرمایا، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔
اچھا آگے اللہ نے پھر فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ ان ایمان والوں میں سے جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اب ظاہر ہے کہ جو مسلمان ہے، مومن ہے، جو ایمان لا چکا، اس کا ایمان اللہ پر بھی ہے اور یوم آخرت پر بھی ہے۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کیوں فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، جبکہ ایک ہی بات کو بار بار دہرانا یہ فصاحت کے خلاف ہوتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید جس کو دیکھ کے فصاحت کے جو ہیں اصول ہیں وہ وضع کیے گئے ہیں، اخذ کیے گئے ہیں، تو کیا قرآن نعوذ باللہ فصاحت کے اصولوں کے خلاف ہوگا؟ تو اس کا جواب ہمارے مفسرین کرام دیتے ہیں ان الذین آمنوا من آمن باللہ والیوم الآخر، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ایمان والے کو دوبارہ ایمان لانا پڑے گا، ایمان تو اس کا ایک ہی مرتبہ کامل ہو گیا۔ دراصل اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، من آمن باللہ والیوم الآخر، اور اپنے ایمان پر ثابت قدم بھی رہے۔ ایسا نہ ہوا کہ ادھر ایمان لائے ادھر سے پھر دین سے فرار ہو گئے، ایسے لوگوں کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ نمبر ایک ایمان لائیں اور پھر اس ایمان پر زندگی بھر اپنے آخری سانس تک ثابت قدم رہے، تو ان کے لیے پھر یہ اجر ہے کہ وہ ہر قسم کے خوف سے بری ہو جائیں گے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہر قسم کے غم کو مٹا دے گا۔ اچھا دوسری بات بڑی قابل توجہ ہے، اس آیت سے بعض حضرات نے بڑا غلط مطلب لیا ہے اور بڑی عجیب و غریب قسم کی بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور یہودی ہوئے، نصرانی ہوئے، ستارہ پرست ہوئے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے تو ان کے لیے بھی اجر ہے۔ پتہ چلا کہ اگر آج کے دور میں جو عیسائی ہیں یا یہودی ہیں وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان نہیں بھی لاتے، کیونکہ اللہ نے فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا بظاہر ذکر نہیں ہے، تو اگر کوئی حضور کی رسالت کا انکار کرتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، تو اللہ اس کو بھی اجر عطا فرمائے گا۔ یہ نظریہ بعض لوگوں نے اس آیت سے اخذ کیا، جبکہ یہ بالکل غلط ہے۔ یاد رکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات ہوتی ہیں وہ بعض آیات کی تفسیر اور وضاحت کرتی ہے، بالکل اسی طرح کہ جس طرح بعض احادیث کی وضاحت کرتی ہیں، ان کی تفسیر کرتی ہیں۔ تو کبھی بھی ایک آیت کو سن کر یا ایک حدیث کو سن کر اس سے حکم اخذ نہیں کیا کرتے جب تک آپ پورے قرآن کا مطالعہ نہ کر لیں یا پوری احادیث کا مطالعہ نہ کر لیں۔ اچھا اس کا جواب کیا ہے؟ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئیں اور اعمال صالحہ کر لیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا اللہ پر ایمان اس وقت کامل ہوگا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عامل ہوں گے۔ تمام احکامات پر ایمان، یہ نہیں ہوگا کہ جو مرضی کی بات ہوگی اس پر ایمان لے آئیں گے، جو بات من چاہی نہیں ہوگی اس کا انکار کر دیں گے۔ یہ ایمان کامل نہیں ہوگا، بلکہ ایمان کامل وہی ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے تمام احکامات پر ایمان لائیں گے۔ اسی بات پر آ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ سورہ بقرہ میں پچھلے رکوع کے اندر یہ بات 2 رکوع پیچھے یہ مضمون بڑی تفصیل کے ساتھ گزرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے بنو اسرائیل، اے یہودیوں، اے نصرانیوں، تمہارا ایمان تب قابل قبول ہوگا کہ جب تم اللہ پر بھی ایمان لاؤ گے اور اس ہستی پر بھی ایمان لاؤ گے کہ جو تشریف لائی، اور تشریف لانے کے بعد اس نے تمہاری دین اور تمہارے نبیوں، تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کی ہے۔ اور وہ ہستی کون سی ہے؟ ہمارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ کی کامل احکامات پر کامل ایمان تبھی ہوگا کہ جب زبان سے لا الہ الا اللہ بھی کہا جائے گا اور ساتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جائے گا۔ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی آیات پر کامل ایمان نہیں ہو سکتا۔ تو یہودی لاکھ اعمال صالحہ کریں، نصرانی لاکھ اعمال صالحہ کریں، جب تک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں ہوگا ان کا کوئی عمل ان کو آخرت کے اندر فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ چاہے وہ لاکھ ڈونیشنز دیں، زکوٰۃ دیں، غریبوں کی مدد کریں، چاہے جو کچھ بھی کریں، آخرت میں اعمال کا فائدہ اسی وقت ہوگا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان رکھیں گے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان رکھیں گے۔ المختصر کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ خالی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اس کا ورد کرتے رہیں، گردانے کرتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ زبان سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہا جائے گا۔ اچھا آخری بات کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ آپ جانتے ہیں
کہ حدیث پاک میں آیا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ تمام ذکروں کا جو سردار ہے، سب سے افضل ہے، وہ کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس لا الہ الا اللہ کے بارے میں ہم نے ایک بڑی خوبصورت روایت سنی ہے، ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، تو اسی نسبت سے آپ بھی سن لیجئے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ روایت میں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کس نے کہا تھا؟ یہ ہے کمال کی بات، اور یہ ہے سننے اور سمجھنے کی بات، کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کس نے کہا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے کس نے کہا تھا؟ توجہ رکھیے گا، روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ جانتے ہیں کہ ساری کائنات سے پہلے نہ لوح بنی تھی، نہ کرسی، نہ قلم، نہ جنت، نہ دوزخ، کچھ نہیں بنا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر حضور علیہ السلام نے جو فرمایا تھا اول ما خلق اللہ نور نبی کا، کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ نے اس تمام کائنات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا تھا۔ اچھا، اس کے ذیل کے اندر ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ جس میں جب حضور علیہ السلام کے نور پاک کو پیدا کیا گیا، آپ جانتے ہیں کہ کائنات نہیں بنی تھی، کچھ بھی نہیں تھا اس وقت، یا اللہ تعالیٰ کی ذات تھی یا پھر نور مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ جیسے ہی تخلیق نور محمدی ہو گئی، سب سے پہلا کلمہ جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، وہ کلمہ تھا لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلا اقرار اس روئے زمین پر، اس پوری کائنات کے اندر جو لا الہ الا اللہ کا کیا، وہ میرے اور آپ کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ یہ کلمہ اللہ کو اس قدر پسند آیا، اس قدر پسند آیا کہ حضرت آدم سے لے کر حضور علیہ السلام کی شریعت تک ہر نبی کی امت میں اس کلمے کو لازم قرار دے دیا گیا۔ اچھا، جب حضور علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کہا تو اللہ تعالیٰ کو یہ کلمہ اس قدر پسند آیا، اس قدر پسند آیا کہ اللہ نے فرمایا، اے میرے حبیب، تم نے زبان سے پہلی مرتبہ میری توحید کا اقرار کیا ہے لا الہ الا اللہ، تو پھر میں بھی کہہ دیتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی جو رسالت تھی، اس کا اعلان خود رب ذوالجلال نے فرمایا ہے۔ یہ کلمہ اب اس قدر عام ہو چکا ہے، اس قدر مقبول ہو چکا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار نہیں کر لے گا۔ تو یہود ہوں، چاہے نصرانی ہوں، چاہے سابئی ہوں، چاہے بت پرست کوئی بھی ہوں، ان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے الا یہ کہ وہ حضور کا کلمہ پڑھیں اور سابقہ شریعتوں کو چھوڑ کر اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی شریعت کو اختیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔